بسم اللہ الرحمن الرحیم سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وعلی قلب سیدنا محمد فی القلوب وعلی تربت سیدنا محمد فی التراب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک بڑا خوبصورت زندگی کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ موضوع کیا ہے جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ باطنی آنکھ کو کھولنا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دو آنکھیں دی ہیں، اور ایک آنکھ وہ بھی ہے جس آنکھ کو باطنی آنکھ کہا گیا ہے۔ اسی باطنی آنکھ کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں وہ جب بھی دیکھتے ہیں خدا کے نور سے دیکھتے ہیں۔ آج اس معاشرے میں اور اس دنیا میں بہت سارے لوگ طالب ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں رات کو سوؤں، صبح مجھے سارا منظر نظر آئے، میری زندگی کیسی ہے اور آنے والے وقت میں میری زندگی کیسے گزرے گی۔ یا یہ سمجھ لیں کہ اس کے پاس کوئی شخص آنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں وہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے حالات دیکھنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے وہ آنکھ جو ہے وہ دل کے اندر رکھی ہے، اور یہ جو وظیفے جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، ایک سورہ اخلاص ہے، اور ایک درود روحی ہے۔ یہ تین چیزیں میری زندگی کا حصہ ہے۔ میں نے درود روحی کو اتنا پڑھا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور درود روحی وہ درود ہے کہ جس درود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز پر درود بھیجا گیا ہے۔ مثلا اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح، کہ اللہ درود بھیج محمد پر اور محمد کی روح پر۔ اور آگے ہیں والا جسد سیدنا محمد فی الاجساد، اور درود بھیج محمد پر اور محمد کے جسم اطہر پر۔ اس کا نام ہے درود روحی۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر ایک نور اور ایک روشنی آ جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ باطنی آنکھ عطا کر دے، جو شخص یہ چاہتا ہے نور اور قریب کی ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، یہ ان تمام چیزوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کم و بیش روزے رکھیں۔ سب سے پہلے پنجگانہ نماز، اس کے بعد کوشش کریں تقوی اور طہارت کے لیے آپ روزہ رکھیں۔ اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم خوراک اتنی کھائیں کہ میں زندہ رہ سکوں۔ یہ نہیں کہ 4 روٹیاں کھا کر اور ساری رات آپ سوتے رہیں اور پھر یہ کہیں کہ میری باطنی آنکھ نہیں کھلی، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے کامل مرشد سے اجازت لیں، اور اگر کسی کا مرشد نہیں ہے آپ اس فقیر سے اجازت لیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں نے جو یہ وظائف پیش کیے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور 111 دن ہی پڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے دل میں وہ نور آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ اخلاص ہے، اس کو بھی آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور 111 دن پڑھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو دل ہے وہ معرفت الہی کے لیے کھل جائے گا۔ اللہ اپنے خزانے سے آپ کے دل کو بھر دے گا، اور جس دل میں معرفت الہی آ جاتی ہے، اللہ کی قسم اس کے لیے پورا جہان جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ درود روحی ہے۔ اس درود روحی کو آپ نے 111 مرتبہ
پڑھنا ہوگا اور 111 دن ہی آپ نے پڑھنا ہوگا۔ گویا کہ یہ تینوں وظائف جو ہیں یہ باطنی آنکھ کے لیے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اتنے دن روزے بھی رکھیں۔ اگر اتنے دن روزے نہیں رکھ سکتے تو جمعرات اور پیر کا روزہ آپ لازمی رکھیں۔ ایسا بھی نہیں کر سکتے آپ ہر ماہ 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھیں۔ تیسری یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور کس لیے کی ہیں؟ باطنی آنکھ کے لیے۔ اور باطنی آنکھ کہاں ہے؟ انسان کے دل و دماغ کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کے اندر اللہ وہ معرفت پیدا کر دیتا ہے جس سے بندہ دور اور نزدیک سے ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ قدرت، وہ مالک ہے، جسے چاہے جب چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں نے یہ تینوں چیزیں پیش کی ہیں، اور الحمدللہ فقیر ان تینوں چیزوں کا عامل بھی ہے، اور اللہ نے مجھے یہ دولت نصیب بھی کی ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ جب بھی کرنا چاہیں آپ اجازت لے کر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی باطنی آنکھ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کھل جائے گی۔ لیکن اس کے لیے بہت سارے ایسے لوازمات ہیں، مثلاً آپ کی زبان ہے، اس کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ آپ کی آنکھیں ہیں، اس کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ آپ کے ہاتھ ہیں، ان کو آپ کنٹرول میں رکھیں گے۔ آپ کے پیر ہیں، ان کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ آپ کا نفس ہے، آپ اس کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ گویا کہ سر سے لے کے پیروں تک آپ نے سب سے پہلے اپنے وجود کا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے جسم کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس کو آپ نے زنجیر ڈالنی ہوگی۔ جب آپ اپنے جسم کو اور اپنے دل کو اور اپنے نفس پر زنجیر ڈال دیں گے تو یقیناً ہر چیز کے لیے اللہ آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔